بیوی کسی بھی حالت میں اس بچے کو نہیں گرائے گی اور اپنے شوہر کی بات نہیں مانے گی. کیوں؟ لا معصیت لا طاعت فی معصیت خالق. اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام اگر کرنے کا حکم دے گا شوہر تو شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی. بیوی کو بتانا چاہیے کہ ہم اس بچے کو نہیں گرا سکتے, یہ ہمارا حلال بچہ ہے. حلال کیا, اسلام نے تو حرام بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی ہے. اگر کوئی شوہر ایسا کرواتا ہے تو وہ مجرم ہے, لیکن بیوی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر مجبور کرے تو فوراً کورٹ میں جائے, کیس کرے, پولیس تھانے میں جا اور کیس کرے. اپنے شوہر کے خلاف اس بچے کی جان نہیں لی جا سکتی ہے جو ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے. جمائی کی کوئی دعا ہے؟ کوئی دعا نہیں ہے. جمائی جب آئے تو بس صرف منہ پہ ہاتھ رکھ لینا چاہیے بس. اگر والدین ماں باپ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ والدین ماں باپ نماز نہیں پڑھتا تو اگر بچے بڑے ہیں تو وہ بھی اپنے ماں باپ کو سمجھائیں کہ ابو آپ نماز پڑھیے, آپ پر بھی نماز فرض ہے. اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو بچے صرف کہہ سکتے ہیں کہ ابو آپ نماز پڑھیے, لیکن بچوں کو نماز نہیں چھوڑنا چاہیے, وہ نماز پڑھیں گے. قضا روزہ ہے تو نفل روزہ کر سکتی ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا یہ سوال. قضا روزہ ہے تو نفل روزہ, ہاں نفل روزہ رکھ سکتی ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے. قضا روزہ جو چھوٹ گیا ہے رمضان کا روزہ, اس کی میعاد دوسرے سال سے پہلے ہے, یعنی دوسرا رمضان سے آنے سے پہلے اس کو روزہ رکھنا ہے. لیکن بیچ میں اگر وہ نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے, جیسے عید کے روزے ہیں, عید کے بعد 6 روزے رکھے جاتے, عرفہ کا روزہ ہے تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے. محرم کے 2 روزے ہیں عاشورہ کے تو وہ رکھ سکتی ہے 9-10 کا, یا ہر مہینے اگر وہ رکھتی ہے تو وہ رکھ سکتی ہے. اور چھوٹے ہوئے جو روزے ہیں اس کو دوسرا روزہ آنے سے پہلے اس کو رکھنا ہے. اگر عورت حیض کے بعد غسل کرتی ہے بعد میں بغیر وضو کے, کیا وہ عورت پاک ہو جاتی ہے؟ جی, عورت پاک تو ہو جاتی ہے, لیکن یہ غسل سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے. پاک تو ہو جائے گی لیکن یہ غسل سنت کے مطابق نہیں ہوگا. نماز کے لیے اس کو وضو بنانا پڑے گا, نماز پڑھے گی, لیکن غسل سنت کے مطابق نہیں ہوگا. اگر کوئی عورت حیض سے پاک ہوتی ہے تو اس کو غسل میں ہی وضو کرنا ہے, اور اگر نہیں کرتی ہے تو پاک تو ہو جائے گی لیکن سنت کے مطابق یہ غسل نہیں ہوگا. اگر گاؤں کا مالک بے انصاف ہے, بے انصافی سے فیصلہ کرتا ہے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اللہ کے حوالے چھوڑ دینا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ یہ گاؤں کا مالک ہے, ہم تو اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے, تو مالکوں کا مالک ہے, اے اللہ اس سے تو نبٹ, اے اللہ اس سے تو جو ہے انصاف دلا, اس سے تو ہمارے معاملے کو نبٹوا, کیونکہ آپ تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہو. 7واں سوال ہے, پتہ نہیں کس نے اتنے سوال کیے, اتنے سوال تھوڑی ہوتے ہیں, زیادہ سوال کرنے سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے. 7واں سوال ہے, لڑکی کی بغیر اجازت کی شادی ہو سکتی ہے؟ لگتا ہے جس نے بھی سوال کیا ہے شاید اس کے ماں باپ تیار نہیں ہوں گے شادی کے لیے. لڑکی کی بغیر اجازت کے شادی نہیں ہو سکتی ہے, سن لیجئے, بہت صاف مسئلہ. لیکن ماں باپ کی مرضی کے بغیر بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اگر ماں باپ اپنی ضد چلاتے ہیں کہ میں جس لڑکے سے کر رہا ہوں تم بھی اسی لڑکے سے شادی کرو, اور لڑکی تیار نہیں ہے, تو ماں باپ بھی اپنی زبردستی نہیں چلا سکتے ہیں. اور لڑکی کو اختیار ہوگا, اگر آپ نے زبردستی شادی کرا دی تو لڑکی کو اختیار ہوگا اس لڑکے کے ساتھ رہے یا اس سے خلا لے لے, الگ ہو جائے, لڑکی کو اختیار ہوگا. لڑکی کی اجازت کے بغیر بھی آپ شادی نہیں کر سکتے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جہاں آپ بات چلا رہے ہیں لڑکی سے پوچھ لیں. آپ نہیں پوچھ سکتے تو آپ اپنی بیوی سے کہیے, اس کی سہیلیوں سے کہیے کہ فلاں جگہ شادی کی بات چل رہی ہے, فلاں لڑکا ٹھیک ہے, تم کرو گے یا نہیں, اور جب دونوں تیار ہوں, بیٹی بھی اور باپ بھی, تبھی شادی ہوگی. کیا عورت حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے؟ جی, قرآن چھو نہیں سکتی لیکن پڑھ سکتی ہے جو سنتے اس کو یاد ہیں, یا کوئی پڑھ رہا ہے تو بیٹھ کے سن سکتی ہے, لیکن قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کر چھو نہیں سکتی, اس کو جو ہے ہاتھ میں لے کر نہیں پڑھ سکتی, جو سنتے اس کو یاد ہے وہ پڑھ سکتی ہے. اب اتنا سوال نہیں, چلیے ہو گیا, بس 7-8 سوال ہو گئے. ہم کو چندہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, سوال کے جواب دیتے رہیں گے تو آپ لوگوں سے کب لیں گے؟ لائیے, روڈ کے بغل میں قبرستان.
कब्रिस्तान रोड के बगल में हो, कोई भी हो, बस दूसरे का ना हो, दूसरे की जमीन ना हो, कब्जा की हुई ना हो, रोड के बगल में हो, जमीन जायज हो तो उस पर भी कब्रिस्तान बनाया जा सकता है। ये कहाँ की खुराफात है कि कब्रिस्तान नहीं बनाया जा सकता? रोड के किनारे हम लोगों में यहाँ शहरों में चले जाओ तो वहां तो सब रोड के किनारे ही कब्रिस्तान मिलेगा। कब्रिस्तान रोड के किनारे भी बनाया जा सकता है। शर्त यह है कि वो कब्रिस्तान पर नाजायज कब्जा न हो, जमीन आप खरीदी हो, जायज जमीन हो, आप कब्रिस्तान बना सकते हैं। लाइए भाई